امام مہدی کیا وہ اس دنیا میں موجود ہیں؟ یقیناً امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ خامی ان میں نہیں، ہم میں ہے۔ تو یہ جو ظہور کی پاور ہے، یہ ظہور اس ہستی کے ذریعے ظہور ہوگا، اس ہستی کا جو ظہور ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اگر کوئی نہیں مانتا یا اعتبار نہیں کرتا تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ علامہ صاحب، امام مہدی کیا وہ اس دنیا میں موجود ہیں؟ یقیناً وہ اس وقت ہیں؟ اس وقت موجود ہیں۔ کیا وہ حیات ہیں حیات یا ہیں۔ حیات ہیں؟ حیات ہیں، موجود ہونے کا مطلب حیات ہی ہے نا۔ کہاں پہ ہیں؟ اچھا، یہ پوری دنیا کہاں تک ہے اس کا کوئی تعین کر دے؟ کوئی نہیں تعین کر سکتا۔ جب کوئی نہیں تعین کر سکتا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے تو ہوں گے۔ اچھا، وہ کیسے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے۔ کیا اللہ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو، یعنی جس نے یار یہ کائنات بنائی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی ایک حجت کو زندگی دینا چاہتا ہے، اپنی ایک حجت کو، ایک نمائندے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے؟ تو وہ پیدا ہوئے تھے؟ یقیناً پیدا ہوئے۔ پیدا نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ کب پیدا ہوئے؟ پیدا ہوئے، اس کی پوری تاریخ موجود ہے۔ 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ جناب حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، جناب نرجس خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تاریخ میں اس کے بے پناہ واقعات اور حقائق جو ہیں وہ شواہد موجود ہیں۔ ہاں، اگر کوئی نہیں مانتا یا اعتبار نہیں کرتا تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اس سے پہلے آپ کو پھر پیچھے اس کی روٹس کی طرف جانا ہے، وہ الگ ایشو ہے۔ سر، کچھ گھروں میں کمرے مختص کیے گئے ہیں اور وہ صرف اور صرف امام مہدی ان کے لیے کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ ہر ہفتے میں کوئی دن یہاں پہ وہ آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو سر، تمام گھروں میں یا جو جگہ مختص کی گئی ہیں تو امام وہاں آتے ہیں یا ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں؟ اصل میں امام کا گھر، امام مہدی کا گھر، نبی کا گھر، ہر بندے کے گھر میں سے مراد میرا دل ہے۔ پہلی چیز تو لیکن سر وہ جگہ مختص ہے نا، وہ اصل تو چیز کہاں ہے؟ میرے دل میں ہے نا۔ میرے دل میں ہونے سے مراد کیا ہے کہ میری یاد میں ہے، میں ان کی نفی نہیں کروں گا۔ یہ جو آپ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ جی کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ مختص کی ہوئی ہے کہ یہ حضرت صاحب العصر یہاں پہ تشریف لائیں گے، یہ ان کے لیے، تو یہ در حقیقت میں وہ اس جگہ کو دیکھ کر اس امام کی یاد سے وابستہ اور جڑنا چاہتا ہے، جڑتا ہے کہ میں آگے پیچھے جا کے گم نہ ہو جاؤں، مجھے پتا ہو کہ میرے امام کی یہ جگہ ہے۔ وہ امام کی یاد کی بات ہے۔ البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے صرف جگہ بنا کر ان کی بات کو بھلانا نہیں۔ علامہ صاحب، بہت سارے ایسے علماء حضرات جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے مطابق تو وہ ہیں اس دنیا میں، ظہور کب ہوگا؟ ہاں دیکھیں، ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ خامی ان میں نہیں، ہم میں ہے۔ اچھا، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ خدا بند عالم کائنات میں انہیں بھی یہ حکم دے گا کہ آپ ہر بندے کے ساتھ، ہر بندہ آپ کو دیکھ سکے۔ وہ کب ہوگا؟ بِإِذْنِ اللہ ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اب اللہ کا کب حکم ہوگا، اس مصلحت کو اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں، قیامت آئے گی، کب آئے گی کوئی معین کر سکتا ہے؟ تو پہلے ہر مسلمان اگر قیامت پہ ایمان نہ رکھے تو مسلمان رہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، چونکہ وہ اس کا حکم اللہ کے ساتھ ہے، تو یہ کام اللہ نے کہا کہ یہ کچھ کام میں نے اختیار دیا ہے بندوں کو، لیکن کچھ پاورز میں نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ظہور کی پاور ہے، یہ ظہور اس ہستی کے ذریعے ظہور ہوگا، اس ہستی کا جو ظہور ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب اللہ کا ارادہ ہوگا، اس کے دنیا پہ اثرات ہیں، اس کے لیے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ چھوڑ کے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارے فرائض ہیں، ہم اپنے پورے کریں، لیکن آخری فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔